آج کی یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کہ افغانستان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور افغانستان کے مسئلے کی حساسیت سے پوری طرح آگاہ ہیں، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک وقت تھا جب افغانستان کے اندر 3 بڑے سٹیک ہولڈرز تھے، یعنی پاکستان، امریکا اور روس۔ مگر وقت اور حالات انتہائی تیزی سے بدلے اور اب افغانستان کے اندر پاکستان، روس اور امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت، چین اور ایران بھی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ تینوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کی اہمیت برقرار رہے اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے حالات اور واقعات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا یہ یوٹیوب چینل شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تک وہ حقائق پہنچاؤں جو ابھی تک نہیں پہنچے، یا وہ باتیں جو زبانیں زد عام ہو چکی ہیں اور عام تاثر ان کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے وہ سچ ہیں، ان کی نفی کی جائے۔ امت شاہ جو کہ انڈیا کے ہوم منسٹر ہیں اور نریندر مودی کے بعد بھارت کی طاقتور ترین شخصیت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہمیشہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، مگر پروپیگنڈے کا اثر اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب تک عوام تک سچائی پہنچتی ہے وہ پروپیگنڈا اتنا گہرا اثر عوام کے ذہنوں تک چھوڑ چکا ہوتا ہے کہ حقائق اور سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ لہٰذا یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حقائق پہنچ سکیں۔ اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں حالات روز بروز کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اگرچہ عام تاثر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان ہی اصل طاقت کا محور ہیں اور ان کی تیز رفتاری سے جاری پیش قدمی اس بات کی عکاسی کرتی ہے، مگر یہ بات درست نہیں۔ ابھی تک طالبان نے جن علاقوں کو فتح کیا ہے وہ پشتون اکثریت کے علاقے ہیں، اور یہ علاقے ان مقامات پر واقع ہیں جہاں پر نہ تو افغان نیشنل آرمی مضبوط ہے اور نہ ہی وہاں پر موجود افغان وار لارڈز طالبان کے حریف ہیں، لہذا طالبان کو وار لارڈز کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ دوسرا، ابھی تک وہ علاقے افغان طالبان کے کنٹرول میں آئے ہیں جہاں پر سرکاری افواج یہ سمجھتی ہیں کہ دفاعی لحاظ سے وہ علاقے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں، اور افغان طالبان مقامی طاقتور ملیشیا سے اتحاد کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان افغانستان کے 45% یعنی کہ 45% علاقے پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ ISPR جو کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا ایک حصہ ہے، اس نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور یہ بات واضح کی کہ پاکستان افغانستان مذاکرات میں ایک سہولت کار ہے، نہ کہ طرفدار، اور پاکستان کسی بھی گروپ کی سپورٹ نہیں کرتا اور یہ افغان عوام کا حق ہے کہ وہ جسے چاہے منتخب کرے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد طالبان نے اگلے روز ہی قندھار کے بھارتی قونصل خانے پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے بھارتی ساختہ اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ نہ صرف افغان طالبان کو بلکہ افغانستان کی سرکاری فوج کو بھی بیرونی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ان حالات میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ چین، روس اور پاکستان طالبان کی بھرپور معاونت کر رہے ہیں، بھارت افغانستان کی سرکاری فوج NDS اور شمالی اتحاد کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران جو اس وقت افغان طالبان سے یہ یقین دہانی کروا چکا ہے کہ ایران بارڈر جو کہ افغانستان کے ساتھ ملحقہ ہے وہ محفوظ رہے گا، مگر ایران شمالی اتحاد کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہے۔ لہذا تمام فریقین پاکستان، روس، چین، ایران اور بھارت اور امریکہ اس وقت انتظار میں ہیں کہ جس گروپ کے پاس کابل جائے اس کی حمایت کی جائے اور فی الوقت اپنی حمایت کو مخفی رکھا جائے۔ مگر اچانک آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی جو کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھی۔ ترکی جو اس وقت اسلامی ممالک کا نمائندہ ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی اہمیت تسلیم کروا چکا ہے، اچانک فیصلہ کیا کہ ترکی کابل ایئرپورٹ یعنی موجودہ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نہ صرف کنٹرول سنبھالے گا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے گا، کیونکہ ترکی نیٹو کا اتحادی ملک ہے اور 2020 کا امن معاہدہ جو کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوا تھا اس کے تحت افغانستان سے انخلاء کا پابند ہے، مگر ترکی کا انخلاء سے انکار کرنا اور یہ بیان جاری کرنا کشیدگی کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ ان حالات میں جب کوئی بھی ملک کسی بھی افغان گروپ کی سرگرم حمایت نہیں کر رہا، مگر ترکی نے یہ فیصلہ کر کے نہ صرف عالمی طاقتوں بلکہ پاکستان اور طالبان کو بھی فرتہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگرچہ طالبان نے ترکی کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ترکی
ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کا پابند ہے اور معاہدے پر عمل کرنے کا پابند ہے، اور اگر ترکی اس معاہدے سے انحراف کرتا ہے تو حالات مزید خرابی کی طرف لے جائے جائیں گے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترکی اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ترکی اس جنگ کا ایک اہم فریق بن چکا ہے۔ ان حالات میں پاکستان، جو نہ صرف طالبان کا حمایتی ہے اور ترکی کے ساتھ بھی گہرے تعلقات رکھتا ہے، شدید مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ امریکہ، روس اور چین کبھی بھی ترکی کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ تینوں ممالک نیوٹرل ہی رہیں گے، مگر پاکستان ایک ایسے دہرائی پر آن کھڑا ہوا ہے کہ نہ ترکی کی حمایت میں آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ طالبان کی حمایت میں آگے آ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی فوج، جو کہ افغان مسئلے پر دسترس رکھتی ہے، اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے تاکہ ترکی اور طالبان کی دشمنی پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کو فائدہ نہ پہنچائے۔